تمام ہی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی ناظرین کا ہمارے اس اردو چینل میں خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سبھی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے آپ کے نصاب چھٹی جماعت سے سبق نمبر 4 ایک پہاڑ اور گلہری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس نظم کے لکھنے والے علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال نے کئی ساری نظمیں کہی ہیں اور سبھی بہت مشہور و مقبول ہوئی ہیں۔ ان تمام ہی نظموں میں اقبال نے قوم کو ہدایت کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے، قوم کی یکجہتی کے لیے کافی ساری باتیں ہدایت کی ہیں۔ اقبال نے چھوٹے بچوں کے لیے بھی کافی نظمیں کی ہیں۔ ان سبھی نظموں میں بچوں کی ہدایت اور تربیت کی بات کی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج آپ کے لیے جو نظم لائی گئی ہے اس کا نام ہے ایک پہاڑ اور گلہری۔ اس نظم میں اقبال نے کیا ہمیں اپنی نظم سے کیا میسج دینا چاہتا ہے، اس نظم میں شاعر ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، ہمیں کیا ہدایت دینا چاہتے ہیں، یہ بات ہمیں اس نظم کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ پتہ چل جائے گی۔ تو آئیے زیادہ وقت نہ گواتے ہوئے شروع کرتے ہیں ہم آج کی نظم ایک پہاڑ اور گلہری۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا۔ شاعر ایک پہاڑ اور ایک گلہری کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ کو بڑا بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوروں سے کچھ زیادہ، کچھ الگ طاقت اور قوت دی ہے تو ہمیں اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہاڑ سے مراد ایک گھمنڈی سے ہے اور گلہری سے ہے ادنا لوگ۔ تو انہی کے بارے میں میسج دیا ہے جو کہ اس نظم کی شروعاتی پنکتیوں میں نظر آتا ہے۔ یہاں لکھا ہے، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، یعنی ایک پہاڑ گلہری سے یہ بات کہہ رہا ہے اپنی بڑائی کرتے ہوئے کہ تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ یہ حقیر لوگوں کے لیے یا کسی کے غلط کام کے لیے کہی جاتی ہے، ایک محاورہ ہے کہ جا کر پانی میں ڈوب مرو، چلو پر پانی میں ڈوب مرو۔ تو یہ پہاڑ بھی اسے نرا چھوٹا مانتا ہے اور اس گلہری کو یہ بات کہہ رہا ہے۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا۔ تو ذرا سی چیز ہے، ذرا سی چیز سے مراد ہے تو بہت چھوٹی ہے میرے آگے سے مراد ہے پہاڑ کے آگے۔ پہاڑ یہ کہتا ہے میں اتنا بڑا ہوں، اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی طاقت اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے آگے بہت چھوٹی ہے، اس پر اتنا غرور کیا کہنا، اس بات پر بھی تجھے گھمنڈ کیوں ہے، جب دیکھو ادھر پھدکتی رہتی ہے۔ یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا۔ شعور کہتے ہیں سمجھ کو، اور سمجھ یعنی بھی سمجھ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تجھے اتنی عقل بھی نہیں ہے، اتنی سمجھ بھی نہیں ہے، میرے آگے تیرا کچھ بھی کوئی مول نہیں ہے اور میرے آگے تیری کوئی طاقت نہیں ہے۔ یعنی ہر طرح سے پہاڑ نے یہی ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، اللہ نے مجھے بہت بڑا بنایا ہے اور میرے آگے تمہاری کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں۔ آگے شاعر فرماتے ہیں، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ ناچیز کہتے ہیں ایسی چیز جس کی کوئی قیمت نہ ہو، حقیر سی چیز جس کا کوئی مول نہ ہو، بالکل فضول چیز کو ناچیز کہا جاتا ہے۔ تو پہاڑ کہہ رہا ہے کہ تو بالکل ناچیز ہے، تیرا کوئی مول نہیں، تیرا کوئی استتو نہیں، میرے آگے تیری کوئی اوقات نہیں ہے، اور تو اپنے آپ کو چیز مانتی ہے، اپنے آپ کو بھی اپنا بھی ایک استتو مانتی ہے، اپنے آپ کو کچھ بڑا چڑھا کر مانتی ہے، جبکہ تیری میرے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے۔
جو بے شعور ہوں یوں بات تمیز بن بیٹھی۔ جب تجھے کچھ عقل ہی نہیں ہے تو اتنی تمیزدار کیسے بن کے بیٹھی تو؟ یہ بات وہ سمجھا رہے ہیں۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے؟ بساط سے مطلب کہتے ہیں اوقات کو، یعنی تیری میرے سامنے کیا اوقات ہے؟ زمین ہے پست، پست یعنی نیچے یا گری ہوئی۔ پہاڑ کہتا ہے کہ زمین بھی میرے آگے نیچے ہے اور میں زمین سے بھی اتنا اونچا ہوں۔ اتنی بڑی زمین کے اوپر بھی میرا اللہ تعالیٰ نے جو وقار، جو میری عزت رکھی ہے، جو میرا قد کاٹھی بنائی ہے، میں زمین سے بھی بہت اونچا اور بڑا دکھا کرتا ہوں۔ تو اس حساب سے تیری میرے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے۔ آگے شاعر فرماتے ہیں، جو مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ اب پہاڑ کہہ رہا ہے جو بات مجھ میں ہے وہ بات تجھے نصیب کہاں؟ نصیب سے مطلب قدرت، قسمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو قسمت دی ہے، تو پہاڑ کہہ رہا ہے جو میری قسمت ہے وہ قسمت تیری کہاں، بھلا پہاڑ کہاں اور جانور غریب کہاں۔ غریب سے مطلب بہت چھوٹا سا تو جانور ہے، تو میں اتنا بڑا پہاڑ ہوں، اللہ نے مجھے اتنی بڑی طاقت اور پہاڑ بنا کر نوازا ہے، اور تیری میرے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے، تو بہت چھوٹی چیز ہے میرے آگے۔ تو گلہری نے اس کے جواب میں واپس بولا غصے والے انداز میں، گلہری نے کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا۔ جب ہمارے آگے کوئی حد سے گزر جاتا ہے، کوئی انسان ہمیں سے حد سے زیادہ بولنے لگ جاتا ہے، تو ہم اسے غصے میں یہی کہتے ہیں کہ منہ سنبھال کر بات کرو۔ تو گلہری نے یہ بات انہیں پہاڑ کو کہہ دی، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ گلہری کہہ رہی یہ کچی باتیں ہیں، کھوکھلی باتیں ہیں، فضول کی باتیں ہیں، یہ جو تو اپنی بڑائی کر رہا ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جو تو اپنے آپ کو اتنا بڑا بتا رہا ہے، یہ سب باتیں کھوکھلی ہے۔ تو اپنی شان کو، اپنی آن بان کو اتنا بڑا چڑھا کر مت بتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، دنیا کی ہر چیز کو، ہر شے کو، چھوٹا بڑا، رنگ روپ سے الگ، کالا گورا، اللہ نے سبھی کو ایک الگ پہچان دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے۔ تو ان باتوں کو اتنا بڑا چڑھا کر اپنے آپ کو اتنا گھمنڈی مت بتا کہ تو بہت بڑا ہے اور میں بہت چھوٹی۔ شاعر فرماتے ہیں، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ گلہری کہہ رہی ہے کہ اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو بہت بڑا پہاڑ ہے، اور ہاں میں اتنے بڑے پہاڑ جتنے نہیں ہوں، تو یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے۔ ضروری تھوڑی ہے دنیا میں ہر چیز میں صرف بڑے کی ہی بڑائی کی جائے۔ کیا چھوٹوں کی عزت نہیں ہے؟ کیا چھوٹوں کا اپنا کوئی وقار، کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا چھوٹوں کا اپنا کوئی استتو نہیں ہے؟ تو اگر میں تیری طرح بڑی نہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے۔ چھوٹوں کا بھی اپنا ایک وقار ہے، ایک عزت ہے۔ بعد میں آگے شاعر فرماتے ہیں، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، گلہری کہہ رہی ہے شاعر کی زبان سے کہ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے۔ قدرت سے مراد ہے طاقت، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، یہ اس کی شان ہے کہ اس نے ہر چیز بنائی ہے، ہر چیز سے اس کی شان، اس کی جو نرالی شان ہے وہ نظر آتی ہے۔ کوئی بڑی کوئی چھوٹی، کسی کا رنگ کیسا، کسی کا رنگ کیسا، کالا گورا، ہر چیز کے رنگ روپ سے، ہر چیز کے بڑے چھوٹے ہونے سے، ہر چیز کی خوشنودگی سے اس چیز کی الگ الگ پہچان نظر آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، قدرت ہے یہ اس کی۔ کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ حکمت کہتے ہیں اس کا مرضی، یعنی خدا کی جو مرضی ہے وہ اس بات سے نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے اچھا بنائے، جسے چاہے موٹا بنائے، پتلا بنائے، یہ اس خدا کی مرضی ہے۔ وہ جیسا چاہتا ہے دنیا کو اس نے رنگ روپ دیا ہے۔ تو گلہری یہی بات اس پہاڑ کو واپس دہرا رہی ہے، بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ اب گلہری اس کا جواب اپنے انداز میں واپس دے رہی ہے کہ تجھے بھلے ہی خدا نے بہت بڑا بنا دیا، پر کیا کام کا اتنا بڑا؟ اس نے مجھے درخت پہ چڑھنا بھی تو سکھایا ہے۔ درخت کہتے ہیں پیڑ کو۔ تو جس طرح میں درخت پر چڑھ سکتی ہوں، میں چل پھر سکتی ہوں، گھوم سکتی ہوں،
پر تو صرف بڑا ہے، اور تو بڑا کہاں ہے، تو ایک ہی جگہ پڑا ہے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں تجھ میں، تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، تو جس جگہ پڑا ہے وہیں پر ہی ہمیشہ رہے گا، پر میں اپنی مرضی سے جدھر چاہوں وہاں گھوم پھر سکتی ہوں، اور تو اگر بڑا ہے تو نری یعنی صرف نری بڑائی خوبی ہے، صرف تجھ میں یہی تو خوبی ہے کہ تو بڑا ہے، اس کے علاوہ تجھ میں اور کون سی بات ہے اور کون سی خوبی ہے جو تو اپنے آپ کو اتنا بڑا اتنا شان والا سمجھتا ہے، جس بات کا تجھے غرور اور جس بات کا تجھے گھمنڈ ہے۔ آگے کہتے ہیں جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اب گلہری کہتی ہے اگر تو بڑا ہے تو مجھ سا کمال، ہنر کہتے ہیں کمال کو، کام کرنے کے طریقے کو۔ اس دنیا میں ہر انسان کے پاس، ہر شے کے پاس کچھ نہ کچھ ہنر ہوا کرتا ہے، کچھ کمال ہوا کرتا ہے کہ وہ اس ہنر میں ماہر ہوتا ہے۔ کسی کام کو کرنے کی مہارت ہنر کہلاتا ہے۔ جیسے ایک موچی جوتے سلتا ہے، جوتے ٹھیک کرتا ہے، جیسے ایک درزی کپڑے سلتا ہے تو اس کو کپڑے سینے کا ہنر ہے، جیسے ایک حلوائی مٹھائی بناتا ہے تو اسے مٹھائی بنانے کا ہنر ہے۔ تو اس دنیا میں ہر انسان کو ایک ہنر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ہنر سے نواز رکھا ہے، اور وہی ہنر اس کی زندگی چلانے کے کام آیا کرتا ہے۔ تو گلہری بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تو بڑا ہے تو میرا ہنر جو ہے تو مجھ سے ہنر بھی دکھا، ایک ذرا سی چھالیاں توڑ کر ہی دکھا دے، میں اپنے منہ میں ڈال کر ایک چھالیاں کا 2 ٹکڑے کر دیتی ہوں، کیا تو کر سکتا ہے؟ جب تو اتنا بڑا ہے، اپنے آپ کو شان والا بتاتا ہے، تو کیا تو اتنا بڑا کام اپنے آپ کو اتنا بڑا بتاتا ہے تو کیا تو اتنا چھوٹا سا کام کر سکتا ہے؟ شاید نہیں، بلکہ حقیقاً وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ آگے اقبال ہدایتاً طور پہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے چیز نکمی، نکمی یعنی ناکارہ، فالتو، کوئی چیز اس زمانے میں نکمی نہیں ہے، ناکارہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو چھوٹا بنایا ہے تو اس کا چھوٹا ہی کام ہے، اس کو چھوٹے سے بھی بہت کام لیے ہیں، اللہ نے کسی کو بڑا بنایا ہے تو یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کارخانے کا مطلب تیار ہونا، قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو دنیا میں بننے والی کوئی بھی چیز ناکارہ نہیں ہے، کوئی چیز فالتو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے اس کا کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنائی دنیا کی ہر چیز کو ایک کام سونپ رکھا ہے، بادلوں کا کام ہے بارش کرنا، سمندر کا کام ہے پانی بھیلا رکھنا، اکٹھا رکھنا، ندیوں کا کام ہے بہتے رہنا، اور اسی طرح اللہ نے ہر چیز کو ایک ایک کام سونپ رکھا ہے۔ تو پیارے بچوں، علامہ اقبال نے اس شعر میں، اس نظم میں صرف یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسی بھی حالت میں پیدا کیا ہے، جن حالاتوں میں ہمیں رکھا ہے، جس طرح کی اس نے ہمیں شخصیت دی ہے، اگر آپ ککشا میں اپنی درجے میں بہت ہوشیار ہیں تو اس بات پر تکبر نہ کریں، اس بات پر گمان نہ کریں کہ میں ککشا میں، کلاس میں سب سے ہوشیار ہوں، وہ بہت کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایسی قوت، ایسی صلاحیت دی ہے، بلکہ ہمیں ان باتوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے تو آپ کو یہ نہیں کہ اس مال پر تکبر کیا جائے، گھمنڈ کیا جائے کہ ہاں باقی لوگ تو، دنیا کے لوگ بہت غریب ہیں، میں بہت امیر ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں دی ہے، جس حالات میں ہمیں رکھا ہے، ہمیں ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ صبر رکھنے سے اور شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں صرف وہی کام کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اس کی خوشنودی حاصل ہو۔ ہمیں تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ امید کرتا ہوں پیارے بچوں یہ نظم آپ کو پسند آئی ہوگی اور اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، بخیر و عافیت سے رہیے، خدا حافظ۔